یہ ذرا دائرہ بنا کر یا سامنے آ جائے نا، اس طرح بکھرے ہوئے اچھا نہیں لگتا ویسے بھی. پہلا پاؤ ختم ہوا ہے دوسرے پارے کا، آیت نمبر 177 سے شروع کریں گے. پہلا پاؤ، آواز ٹھیک ہے؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یہ آیت بر ہے اور اس میں دین کی جملہ تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے سمو کر رکھ دیا ہے. فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو پھیر دو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. یعنی نیکی کسی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے. ولیکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء پر. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور اپنا وہ مال جو اسے پسند ہے وہ خرچ کرے اپنے عزیز رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں محتاجوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، اور غلاموں کی چھڑانے پر. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو عہد وہ کریں، جو وعدے وہ کریں وہ پورا کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور صبر کرنے والے ہوں البأساء، جسمانی تکالیف پر، یعنی مالی تکالیف پر، فقر و فاقہ پر. بأساء فقر و فاقہ پر یعنی مالی تکالیف پر صبر کریں. والضراء، اور جسمانی تکالیف پر صبر کریں یعنی بیماریوں پر. وحین البأس، اور عین لڑائی کے موقع پر جو تکلیف آتی ہے اس پر بھی صبر کریں. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں تو سچ کہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی حقیقی طور پر پرہیزگار لوگ ہیں. یعنی دین کا ایک جامع تصور اس آیت میں دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اب یہاں سے شریعت کا ایک چپٹر شروع ہو رہا ہے. اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے سلسلے میں. یعنی جو کسی کو قتل کرے گا اس کے جواب میں اسے قتل کیا جائے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. جاہلیت میں عرب میں یہ تھا کہ قتل آزاد مرد کرتا تھا اور پھر اپنی جگہ کسی غلام کو پیش کر دیتا تھا کہ اس کو مار دو. یا ایک شخص آزاد مرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ تمہارے قبیلے کے 2 آزاد میں ماروں گا، اس لیے کہ میرا قبیلہ وہ زیادہ
بڑا ہے، برتر ہے، عزت والا ہے، تو ان تمام تفاخرات کو ختم کر کے یہ کہا گیا کہ اس میں بالکل مساوات ہے، انسانی جان ایک جیسی ہے، چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، چاہے آزاد کی ہو یا غلام کی ہو۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جو اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو پھر اسے پیروی کرنی چاہیے معروف کی، واداء الیہ باحسان، اور حسن سلوک کے ساتھ جو کچھ ادا کرنا ہے وہ ادا کرنا چاہیے، یعنی فدیہ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تم پر تخفیف ہے اور تمہیں تمہاری آزمائش کو ہلکا کیا گیا اور اس کی رحمت ہے۔ یعنی قتل جو ہے ہمیشہ وہ جرم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بعض اوقات قتل خطا بھی ہو جاتا ہے، انسان سے نادانستگی میں بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا قتل کا ارادہ نہیں ہوتا اور اس سے قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا ایک راستہ نکالا۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن جو اس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن قصاص بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ پوری اجتماعی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اجتماعی نظام میں اگر قصاص کا قانون نافذ ہوگا اور قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس سے اس کا قصاص لیا جائے گا، تو اس میں معاشرے کی زندگی ہے، پھر کوئی کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اب ایک دوسرا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب شریعت نازل ہو رہی تھی اس وقت عرب کے اندر ایک قانون وراثت موجود تھا، لیکن اس کے اندر بہت ساری قباحتیں تھیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی قباحت یہ تھی کہ اس میں خواتین کا حصہ نہیں تھا، اس میں ماں کا حصہ نہیں تھا، اس میں بیٹی کا حصہ نہیں تھا، اس میں بیوی کا حصہ نہیں تھا، اسی طرح اور بہت ساری اس میں قباحتیں موجود تھیں۔ تو پورا مفصل قانون وراثت تو سورہ نساء میں نازل ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عبوری قانون وراثت وہ نازل کیا، اور وہ یہ ہے، فرمایا کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا الوصیہ، اور وہ کوئی ترکہ چھوڑے، الوصیہ کہ وہ وصیت کرے، للوالدین، کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، عرف عام اور معروف طریقے سے۔ ظاہر ہے کہ والدین کا بھی حق ہے اور بیٹیوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، تو ان سب کو ان کے حق کے مطابق وہ اپنے وصیت میں سے دے دے، صرف بیٹوں کو نہ دے۔ حقا علی المتقین، اللہ فرماتا ہے یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم۔ اچھا، اب وصیت کرنے والے نے تو وصیت کر دی، بعد میں اس کے ورثاء نے اس کو بدل دیا، تو فرمایا جس نے بدل دیا اس وصیت کو سننے کے بعد، تو پھر گناہ کس پر ہے؟ بدلنے والے پر ہے۔ جس شخص نے وصیت کر دی اور وہ مر گیا، وہ بری الذمہ ہو گیا، بعد میں اگر کسی نے اس کی وصیت کو بدل دیا تو وہ گناہگار ہے اور اس پر گناہ آئے گا۔ فمن خاف، ہاں اگر کسی کو یہ خدشہ لاحق ہو، من موسن، وصیت کرنے والے کی جانب سے، کہ جنفن او اثمن، کہ اس نے جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور اس نے اس کو ٹھیک کر دیا، یعنی ایک سننے والے نے دیکھا کہ باپ زیادتی کر رہا ہے اپنی اولاد کے درمیان، جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے، اور وہ اس کے درمیان اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس وصیت کو بدل دیتا ہے، تو پھر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے شریعتوں میں فرض کیے گئے۔ ہر شریعت میں روزے کا یہ حکم موجود ہے، اس کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، اس کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، اس کے ایام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہر شریعت میں روزے کا حکم موجود تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جائے۔ ایاما معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں۔ اب آپ دیکھیں 3 احکام بیان ہوئے، ایک قصاص کا حکم بیان ہوا، دوسرا
وصیت کا حکم بیان ہوا، اور تیسرا صیام کا حکم بیان ہوا، اور تینوں میں کتبہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ تم پر لکھ دیے گئے، اور تینوں کی علت اور حکمت یہ بتائی گئی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تینوں احکام کے آخر میں یہ بات کہی گئی۔ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے اگلے دنوں میں، باقی دنوں میں، یعنی جب وہ سفر سے واپس آ جائے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں فدیہ دینے کی، تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو روزے کا فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، وہ جو خود آپ کھاتے ہیں۔ فمن تطوع، اچھا اس میں دیکھیں یہ ایک فرق ہے، ایک ہے صدقہ فطر اور ایک ہے فدیہ۔ اکثر لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں، یہ دونوں مکس نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ صدقہ فطر الگ ہے، فدیہ الگ ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق فدیہ بھی دیتے ہیں، یہ دونوں مختلف چیزیں۔ آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی کا کوئی کام خوشی خوشی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلا حکم روزوں کا یہ تھا کہ روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر نہ رکھ سکو تو فدیہ دے دو۔ پہلا حکم روزوں کا یہ تھا کہ روزے اور فدیے میں آپشن تھا، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اگر تم صحیح سالم ہو، صحت سے ہو اور مسافر نہیں ہو تو اب تمہیں لازمی روزے رکھنے ہیں۔ تو فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات، اور روشن نشانیاں ہیں اس میں، من الہدی، ہدایت کی، راہ پانے کی، والفرقان، اور اس میں حق اور باطل کو جدا کرنے والا ایک میزان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ پرانا جو حکم تھا اس کو ایمنڈ کر دیا۔ ومن کان مریضا، ہاں جو مریض ہوگا، او علی سفر، یا سفر میں ہوگا، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ گنتی اور دنوں میں پوری کرے۔ یہ ذرا اس کو ٹھیک کریں جی، ادھر سے آواز ٹھیک نہیں آتی، ٹھیک ہو جائے، وہ آواز اچھلتی ہے۔ اچھا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا۔ ٹھیک نہیں ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، میری بات مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ نیک راہ پائیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال ہے کہ روزے کی راتوں میں اپنی خواتین کے پاس جانا، اپنی ازواج کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم، وہ تمہاری پوشاک ہیں، وانتم لباس لہم، اور تم ان کی پوشاک ہو، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے۔ ہر ایک کے ذہن میں سوال تھا کہ رمضان میں ایک میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے رات کے وقت جائز ہے کہ نہیں، لیکن جاتے پھر بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی کہ ہاں جائز ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ تم پر پلٹ آیا، وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، پس آپ اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، یعنی اولاد۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ جو سفید دھاری ہے وہ کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے، یعنی طلوع فجر۔
جب آپ رات کو دیکھیں گے نا، بالکل رات کو بالکل آخر، تو یہ جو آسمان ہوتا ہے ہورائزن، اس پر ایک سفید دھاری سی نمودار ہو جاتی ہے، یہ فجر کی طلوع کا وقت ہے۔ تو فرمایا جب یہ وقت آ جائے تو پھر اس بعد تم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلا کہ مغرب یعنی سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے غروب کے ساتھ روزہ افطار فرمایا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ جاؤ اپنی عورتوں کے پاس جب تک کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو، اس وقت پھر رات کو بھی جانا منع ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس ان کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اس طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی آیات انسانوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ انہیں پیش کرو حکام اور اپنے ذمہ داروں کے پاس۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم کھاؤ باقی لوگوں کے مال گناہ کے ساتھ اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہو، یعنی یہ رشوت ستانی، اس کو بھی منع کیا گیا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، لیکن جب سارا سسٹم ہی کرپٹ ہو اور کسی کا کوئی جائز کام پھنسا ہوا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس میں عزیمت تو یہ ہے کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لے لیکن رشوت نہ دے۔ لیکن اگر وہ اس کا کام پھنسا ہوا اور کوئی ایسا بدبخت سامنے بیٹھا ہے جو رشوت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا جائز کام کے لیے، تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ چٹی سمجھ کر اسے دے دے، لیکن اسے بتا دے کہ یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ میں سے ایک آگ ہے۔ لیکن لینے والا بہرحال ہر حال میں وہ مجرم ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کر رہا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو کہہ دیجئے کہ اس طرح مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے مواقیت یعنی میقات یعنی کیلنڈر لوگوں کے لیے، اور حج کا تعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو یعنی دیواریں پھلانگ کر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے۔ قریش کے اندر یہ بدعت تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تھے نا تو پھر گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ دیواریں پھلانگ کر داخل ہوتے تھے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیوار پھلانگ کر داخل ہونا نیکی نہیں ہے، گھر میں دروازے سے داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی کسی پر نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جہاد کے احکامات کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو بہت برا ہے قتل سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان کے ساتھ نہ لڑو مسجد حرام کی حدود میں۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر لڑ سکتے ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، لیکن اگر وہ تم سے مسجد حرام کی حدود میں لڑیں تو تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ یہی سزا ہے کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا یعنی نظام سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر یہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے علاوہ کسی پہ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرام مہینے کا بدلہ تو حرام مہینہ ہی ہے، اور حرمتوں کا اور حرمات کا جو ہے وہ بدلہ ہے۔
یہ خواتین سے گزارش ہے کہ بچوں کو ایک طرف خاموش بٹھا دیں، یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، پس جو تم پر زیادتی کرے اس پر اسی طرح کی زیادتی تم کر سکتے ہو، انہیں بدلہ لے سکتے ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو حرام مہینے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ 4 مہینے حرمت والے، تاکہ یہ پورا علاقہ امن سے رہے اور لوگ حج کے لیے آئیں تو انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ رجب کا مہینہ یہ عمرے کے لیے خاص تھا، تو اس لیے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور پھر ذی قعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے، اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو فرمایا جو حرمت والے مہینے ان کا احترام کرو، اور اس میں کوئی تم سے نہ لڑے تو تم بھی اس سے نہ لڑو، لیکن اگر کوئی تم پر چڑھائی کرے تو تمہیں اجازت ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خود اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو یعنی اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے پاس جو مال ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنی ہلاکت کا باعث بناؤ گے اسے۔ اس لیے جو مال اللہ نے تمہیں دیا اسے سینت کے نہ رکھو، اس پہ کام بند کر نہ بیٹھو، بلکہ اسے خرچ کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم گھیر لیے جاؤ، محاصرے میں آ جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو تمہیں قربانی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنی حجامت نہ بنواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ یعنی آپ کا راستہ بند ہو گیا، آپ کو حج اور عمرے کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا، تو جہاں آپ کو روک لیا گیا وہیں آپ اپنے بال منڈوا لیں۔ اور اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ قربانی وہاں پہنچائیں، اس لیے کہ حرم کے اندر اس کی قربانی ہونی ہے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہیں پر قربانی بھی کر دی جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو یہ جو بال منڈوانا ہے یہ واجبات میں سے ہے، عمرے کے بھی اور حج کے بھی۔ اگر یا کتروانا، قصر کروانا، اگر کسی کے سر میں تکلیف ہو اور وہ بال منڈوا نہ سکے یا قصر نہ کروا سکے، تو پھر اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر اس کے بدلے میں کچھ روزے رکھ لے، یا وہ صدقہ کر لے یا قربانی کر لے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آتی ہے کہ 3 روزے آدمی رکھ لے یا ایک بکری جو ہے وہ ذبح کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن میسر آ جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ۔ اب حج تمتع کی بات کی جا رہی ہے۔ قریش کے اندر ایک اور بھی بدعت تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج اکٹھا نہیں ہوتا، عمرے کے لیے الگ سفر ہوگا، حج کے لیے الگ سفر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی کہ ایک ہی سفر میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کیا جائے اور پھر حج کیا جائے، اسے حج قران کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی حج کے زمانے میں حدود حرم میں داخل ہو، احرام کے ساتھ پہلے عمرہ کرے، پھر احرام کھول دے، اور پھر حج کا انتظار کرے، پھر حج کے لیے نیا احرام باندھے اور حج کرے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں، جو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ افضل حج ہے۔ لیکن حج تمتع میں پھر بطور شکرانہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے تمتع کیا، فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی ایک احرام میں عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر حج کیا، فما استیسر من الحج، تو اسے چاہیے کہ جو میسر ہو وہ قربانی کرے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام،
اچھا یہ قربانی وہ واجب قربانی نہیں ہے جو صاحب نصاب پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تو مسافر ہے اور مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو یہ شکرانے والی قربانی۔ آگے فرمایا کہ جو قربانی نہ کر سکے، جس کے پاس قربانی کے وسائل نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 واپس اپنے گھر جا کر رکھے قربانی نہ کرنے کی صورت میں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے یا گھر بار حدود حرم سے باہر ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا، اور خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس پر لازم ہو گیا، فرض ہو گیا ان کے درمیان حج، یعنی وہ وہاں پہنچ گیا، فلا رفث، تو اسے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ولا فسوق، نہیں کوئی گناہ کا کام کرنا چاہیے، ولا جدال، اور نہیں اس میں لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے، فی الحج، حج کے موقع پر۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے وہی ہوتے ہیں، اور شیطان بھی ظاہر ہے اسی طاق میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو لڑائے، اور وہاں ظاہر ہے ازدحام ہوتا ہے، سخت رش ہوتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے چلو، سامان لے کر چلو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں محبوب کہ انسان اپنے گھر سے بالکل تہی دامن ہو کے نکلے اور راستے میں بھیک مانگتا پھرے کہ چلو اللہ کے راستے میں وہ لوگ دیں گے، نہیں، اللہ کہتا ہے اپنے گھر سے سامان لے کر چلو، جیب خرچ لے کے چلو، وسائل لے کے چلو۔ وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن بہترین سامان تو اللہ کا تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مند لوگوں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ حج کے سفر میں تجارت جائز ہے، ایک شخص حج کے سفر میں جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ تجارت کرتا ہوا جا رہا ہے، کوئی مال خریدتا ہے وہاں بیچ دیتا ہے، یا وہاں سے کوئی لاتا ہے یہاں بیچ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فاذكروا اللہ عند المشعر الحرام، تو جو مشعر حرام ہے یعنی مزدلفہ، یہاں پر اللہ کا ذکر کرو۔ 2 وقوف ہیں، ایک وقوف ہے عرفات کا اور ایک وقوف ہے مزدلفہ کا، دونوں ضروری ہیں۔ یہ جو قریش تھے ان میں یہ بدعت آ گئی تھی کہ یہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، یہ کہتے تھے ہم قریش ہیں، بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم صرف مزدلفہ تک جائیں گے، یہیں سے واپس آ جائیں گے، تو فرمایا کہ اس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے، تو وقوف مزدلفہ یہ بھی واجب ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو اللہ کا جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر وہیں سے پلٹو جہاں سے باقی لوگ پلٹتے ہیں، یعنی باقی لوگ عرفات سے واپس آتے ہیں تو تم بھی عرفات جا کر واپس آؤ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ مینا میں بیٹھ کر تو اپنے پرانے قصے کہانیاں ایک دوسرے کو، ٹائم ہوتا تھا، فارغ ہوتے تھے اور کوئی کام ہوتا نہیں تھا تو پرانی قصے کہانیاں اور آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آباء و اجداد کے تذکرے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہیں فائدہ ملے گا۔ تو منا کی قیام کے ایام میں اللہ کو یاد کرو۔ او اشد ذکرا، تو آباء و اجداد سے بھی زیادہ ذکر اللہ کا کرو۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔
ومنہم، اور ان میں سے کچھ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ طواف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک دعا منقول ہے وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہیں تک، اس سے آگے نہیں۔ اور یہ بھی خاص جگہ پر، یہ جو رکن یمانی ہے اس سے لے کر حجر اسود تک، اس کو کہتے ہیں مستجاب۔ اور یہاں پر روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے وہ موجود ہوتے ہیں اور دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ جو جگہ ہے اس پر، اس کونے میں یہ دعا مانگی گئی۔ اور اس سے جو پہلا والا موقع ہے، یعنی کونا ہے، رکن شامی سے لے کر رکن یمانی تک، اسے مستجار کہتے ہیں، پناہ مانگنے والی جگہ، اور وہاں پر اللہ سے پناہ مانگنے والی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کی مقرر ہے حصہ ہے ان کا اپنی کمائی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکتا کرنے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور مینا کے قیام کے دنوں میں اللہ کو ذکر کرو۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی چلا 2 ہی دن میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو 1 دن اور ٹھہر گیا اس پر بھی گناہ نہیں۔ یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں، یہ جو 3 دن ہیں، یہ مینا میں ٹھہرنا یہ سنت ہے، 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ اور کوئی 13ویں میں بھی ٹھہر گیا تو ٹھیک ہے، اور 12ویں میں ہی واپس آ گیا کنکریاں مار کر تو تب بھی ٹھیک ہے۔ لمن اتقا، اس کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور اچھی طرح جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے اس کی طرف۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں تمہیں بہت پسند آتی ہیں، ویشهد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ بار بار اپنے دل پر اللہ کو گواہ قرار دیتا ہے۔ یعنی بات کر رہا ہوتا ہے نا، کہتا ہے اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے۔ وہو الد الخصام، حالانکہ وہ پرلے درجے کا جھگڑالو ہوتا ہے، سخت دشمن حق ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھرتا ہے، سعى فی الارض، دنیا میں، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین پر، لیفسد فیہا، تاکہ فساد مچائے وہاں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کر دے کھیتیوں کو اور جانوں کو۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا وقار اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بڑا کھڑ پینچ ہوں، میں بڑا وائٹ کالر ہوں، میں بڑا فن خان ہوں، میں کیوں جو ہے وہ ریٹریٹ کروں، میں کیوں پیچھے جاؤں؟ تو اس کا یہ جو جھوٹا وقار ہے یہ اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی جان کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا میں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ نہایت ہی شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ 2 کریکٹر، ایک وہ کہ جسے کہا جائے اللہ سے ڈرو، تو اس کا جو ظاہری ٹھاٹ باٹ ہے وہ اس پر مزید تکبر میں اسے مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کریکٹر وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے، اپنی خواہشات کھپا دیتا ہے، اپنا سب کچھ کھپا دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں، تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اسلام سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن ضللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پھر اگر تم پھسل گئے اور بہک گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھی، واضح حکم آ گیا تھا، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو جان لو اللہ زبردستی ہے، حکمت والا بھی ہے۔
هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ اس بات کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کی چتر قائم کرے، بادلوں کی چھتری قائم کرے، والملائکہ، فرشتوں کا ایک لشکر لے کر ان کے سامنے آ جائے، وقضی الامر، اور سارا معاملہ ہی مٹا دے، یعنی قیامت قائم کر دے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف سارے امور کا پلٹنا ہے، یعنی یہ اس بات کے انتظار میں شاید کہ اللہ تعالیٰ آ جائے، تو جب وہ آ جائے گا تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ، مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو اس بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ان کے پاس کتنی نشانیاں آئیں جو واضح تھی، کھلی تھی، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت، اور کون جو بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت کو جب وہ آ جائے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی ہے ان کفار کے لیے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ یہ جو لوگ قیامت تقوی رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کفار سے بہت بلند درجے پر فائز ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، انسان سارے کے سارے ایک امت تھے، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، لیکن پھر یہاں پر ایک چیز حذف ہے، وہ اثناء کلام میں ہمیں سمجھ آتی ہے، لوگ ایک امت تھے، پھر ان میں بگاڑ آیا، اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین جو بشارت دینے والے تھے، ومنذرین ڈرانے والے تھے، وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کریں، فیما اختلفوا فی، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں آپس میں، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، بغیاً ضد کی بنیاد پر، بینہم آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فيه، اس جب وہ یعنی اس جھگڑے میں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نکال دیا، من الحق باذنہ، اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر ابھی وہ حال نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکا ہے، مستہم الباساء، انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کیا گیا، والضراء، انہیں جسمانی تکالیف میں مبتلا کیا گیا، وزلزلوا، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کا رسول پکار اٹھا، والذین آمنوا معه، اور جو اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے ان پر اتنی آزمائش آئیں کہ ہلا مارے گئے، اور ان کا صبر جواب دینا شروع ہو گیا، الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ان قریب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، تو کہہ دیجئے جو تم خرچ کرتے ہو، فللوالدین، تو اپنے والدین پر خرچ کرو، والاقربین، اور اپنے عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور محتاجوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو تم بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بھلی لگے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ انسان کے دل میں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، وہ اسے نہیں مل رہی ہوتی، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اس لیے نہیں دے رہا، ورنہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی سے کوئی چیز روک لے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے فضل کی بنیاد پر انسان کو کسی بہت بڑی مصیبت اور آفت سے بچا لیا۔ اس لیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا،
یہ اصحاب کہف میں وہ جو واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر کا ہے کہ ایک بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر نے، تو باپ کے لیے یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ بچہ اس باپ کے لیے مصیبت بننے والا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقتی آزمائش میں تو باپ کو مبتلا کر دیا، ایک تکلیف میں تو مبتلا کر دیا، لیکن ایک بڑی آزمائش سے بچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر کون ہے اور برا کون ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرام مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر، تو کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اللہ کا کفر کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، اور مکہ کے لوگوں کو وہاں سے باہر نکالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ یہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد یا ایک دستہ بھیجا اور ان کو کہا کہ فلاں جگہ پر جا کر چھاپا مار کے آؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حرام مہینہ شروع ہونے والا تھا، اور اس میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا یا نہیں۔ اب اگر وہ انتظار کرتے تو حرام مہینہ شروع ہو جاتا، اور اگر چھاپا مارتے تو اس میں وہ کنفیوز تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے چھاپا مار کر اس قافلے سے جو مال ہے اس کو گرفتار کر لیا، کسی کو قتل کر دیا اور مال لے آئے۔ تو مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ انہوں نے حرام مہینے میں لڑائی کی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حرام مہینے میں لڑائی یقیناً بری ہے، لیکن جو تم نے حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ مکہ کے لوگوں کو مکہ سے نکال دیا ہے، اور تم جو ہے وہ شرک پر اور بت پرستی پر قائم ہو اور فتنہ پھیلا رہے ہو، تو یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ نہ ٹلیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین پر واپس لوٹا لیں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو اپنے دین سے تم میں سے پلٹ پڑا، یعنی جو تم میں سے پھر گیا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور پھر اس حال میں اس کی موت آ گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے فی الدنیا والآخرہ۔ ایک شخص ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، ایک شخص ہے اس نے روزے رکھے ہیں، اس نے حج کیے ہیں، لیکن وہ مرتد ہو گیا، تو اس کا حج اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، اس لیے کہ اس کا اختتام غلط ہو گیا، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، لیکن مرتے وقت غلط وصیت کر جاتا ہے اور سارا کا سارا اپنا کام خراب کر جاتا ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ موت کے آخر وقت تک اللہ تعالیٰ دین پر، ایمان پر ثابت قدمی ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ شراب اور جوئے کی حرمت کا پہلا حکم ہے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ شراب بری چیزیں سے چھوڑ دو، آگے جا کے پھر اس کی حرمت مکمل آ جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، قُلِ الْعَفْوَ، تو جو تمہارے ضرورت سے فاضل ہے وہ خرچ کر دو،
کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ ویسألونک عن الیتامی، اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، تو کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کا رویہ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال سے ملا دو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی جو یتیم کا ولی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یتیم کا مال الگ رکھے، اپنا مال الگ رکھے۔ یتیم کے لیے تجارت کر رہا ہے تو وہ الگ ہو، اور اپنے لیے کر رہا ہے تو الگ ہو، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ مکس کر دے تو تب بھی اس پر حرج نہیں ہے، جب تک کہ وہ اصلاح پر قائم ہے اور اس کا حق مارنے کا ارادہ اگر اس کا نہ ہو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اب انسانوں سے تو چھپایا جا سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، تو اصلاح کرنے والے کو اللہ معاف کر دے گا، فساد کرنے والے کو اللہ پکڑ لے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، ان اللہ عزیز حکیم، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک لونڈی جو مسلمان ہو وہ بہتر ہے ایک مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تمہیں وہ کتنی ہی پسند ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نہ کرو نکاح مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک غلام مرد وہ بہتر ہے اگر وہ مومن ہے اس مشرک سے جسے تم وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، جسے تم پسند کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ، اور اپنی طرف سے اپنے حکم سے بخشش کی طرف بھی۔ یعنی ایک مومن عورت کے لیے مشرک مرد سے اور ایک مومن مرد کے لیے مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات للناس، انسانوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ بیماری ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اس دوران اپنی عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزہ اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ صفائی نفس کی بھی ہے، یہ صفائی جسم کی بھی ہے، یہ خیالات کی بھی ہے، تطہر۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تو جاؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہتے ہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے تدبیر کرو، اپنی اگلے کچھ آگے پہنچاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو، انکم ملاقوہ، کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، وبشر المؤمنین، اور بشارت ہے مومنین کے لیے، ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، اور اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یعنی اللہ کی قسم کھا کر اپنے آپ کو کسی نیکی کے کام سے نہ روکو۔ خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں تم پر کبھی خرچ نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں نے اس جگہ پر نہیں جانا، نیکی کا یہ کام نہیں کرنا، ایسا نہ کرو۔ کسی نیکی کے کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اللہ کی قسم نہ کھاؤ۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے ان قسموں کے بارے میں نہیں پوچھتا جو خواہ مخواہ لغو طریقے سے تمہاری زبانوں پہ آ جاتی ہے نا۔ کسی کی بالکل ایک عادت کی ہوتی ہے نا، قسمیں کہتا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا قسمیں، ایسا ہو گیا تو بری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا پوچھوں گا نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جو تم ٹھان کر قسم لوگے خوب ارادے سے، اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا تحمل والا۔ آگے ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے،
للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے الگ ہونے کی، تربص 4 اشہر، انہیں چاہیے کہ 4 مہینے تک کوئی فیصلہ کر لیں۔ جو مرد اپنی بیوی سے الگ ہونے کی قسم کھا لے کہ میں نے تم سے نہیں ملنا، چاہے وہ ایک ہی جگہ رہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو۔ اگر 4 مہینے کے اندر فَإِنْ فَاؤُوا، تم نے رجوع کر لیا، انہوں نے رجوع کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، پھر صرف کفارہ دینا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم نے ٹھہرا دیا طلاق کا عزم کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ پاس نہیں جانا، اسے میں نے ترک تعلق کر لیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے 4 مہینے کے اندر اندر اگر لوٹ آئے تو ٹھیک، ورنہ جیسے ہی 4 مہینے ختم ہو جائیں گے وہ تم پر طلاق ہو جائے گی، تمہارے کہے بغیر طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ طلاق بائن ہوگی، دوبارہ اس میں رجوع نہیں ہوگا، تجدید نکاح ہوگا اگر کرنا چاہو گے۔ اور اس کے درمیان رجوع کیا تب بھی تمہیں اپنے قسم کو توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنے ہوں گے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا انہیں کپڑے پہنانے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اب طلاق کے آگے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور طلاق والی عورتیں وہ انتظار کریں اپنے لیے 3 حیض تک۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور اگر اس دوران انہیں پتہ چلے کہ ان کے رحم میں بچہ ہے تو اسے نہ چھپائیں۔ ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وبعولتهن احق بردهن، اور اس دوران یعنی یہ طلاق حسن کی بات کی جا رہی ہے، ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایک، تو اس کی عدت شروع ہو گئی، اس دوران اگر وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کو رجوع کا زیادہ حق ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، تو ان کے شوہروں کا زیادہ حق ہے کہ وہ ان پر رجوع کریں۔ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اصلاح سے اور سلوک سے رہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، یعنی مرد اور عورت حقوق میں مساوی ہیں، مرد کے عورت پر حقوق ہیں، عورت کے مردوں پر حقوق ہیں۔ ہاں مرد کو چونکہ اللہ نے قوام بنایا ہے، 1 درجہ مرد جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 ہی بار ہے۔ فامساک بمعروف، پھر یا معروف طریقے سے روک لو، او تسریح باحسان، یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ عرب معاشرے میں یہ بھی ایک بدعت تھی کہ طلاق کی تعداد متعین نہیں تھی، تو ایک مرد عورت کو بعض اوقات کئی سال لٹکائے رکھتا تھا، طلاق دے دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، اور اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں تھی۔ قرآن نے اس کو 3 تک محدود کر دیا کہ تمہارے پاس یہ 3 چوائسز ہیں، 3 گولیاں ہیں کارتوس کی، چوتھی نہیں ہے۔ تیسری پر یا تو فائنل مار دو گے اور یا واپس لے آؤ گے، لیکن وہ 2 تمہارے چوائسز ختم ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ عورت کو تم نے بطور مہر یا کوئی اور بھی چیز دی ہے وہ ان سے واپس لو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے بطور مہر سونے یا چاندی کا پہاڑ بھی دے دیا ہے اپنی بیوی کو، تو طلاق کی صورت میں واپس لینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں وہ ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی یہ خلا کا اختیار دیا جا رہا ہے عورت کو، کہ ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہ کر اللہ کی حدود کی پابند نہیں رہ سکتی، اس نے نافرمانی ہی کرنی ہے اس کی، یعنی ان کا مزاج نہیں ملتا یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اللہ اس کو یہ اختیار دے رہا ہے
کہ وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی جو اس نے تمہیں مہر دیا ہے وہ واپس دے دو اور اس سے طلاق لے لو، تو یہ خلا ہے جس کا اسے اختیار دیا جا رہا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، فلا تعتدوها، بس ان کو عبور نہ کرو۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جو آگے بڑھ جائے گا اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ فإن طلقها، پس اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو پھر وہ حلال نہیں ہوں گے اس ایک دوسرے کے لیے یہاں تک کہ وہ عورت ایک اور نکاح نہ کر لے۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ یہ آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے۔ اچھا، یہاں ایک اتفاقی مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے طلاق دے دی، اس کے بعد اس خاتون نے کہیں اور شادی کر لی، پھر اتفاقاً وہ خاوند مر گیا یا اس نے اسے طلاق دے دی، تو وہ خاتون واپس اس شوہر کے پاس آ سکتی ہے، ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اور یہ وہ واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر ان کی وہ عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو یعنی طلاق رجعی، تو یا پھر انہیں معروف طریقے سے رکھ لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں چلتا کرو معروف طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکے رکھو انہیں زیادتی کے ساتھ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے یہ کیا اس نے ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اس نے تم پر کتاب میں نازل کی، وَالْحِکْمَةِ، اور تم پر حکمت کی باتیں نازل کی، یعظکم بہ، اور اس ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ بكل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پورا ہو جائے ان کی عدت کا موقع، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر انہیں مجبور نہ کرو کہ وہ نکاح کر لیں ان خاوندوں سے جن سے وہ راضی ہیں، معروف طریقے سے۔ اب یہ دو طرفہ حکم ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے، ایک مرد نے عورت کو طلاق دی اور عدت گزر گئی، تو یہ مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، لیکن اگر یہ دونوں دوبارہ تجدید نکاح کرنا چاہیں تو ان عورت کے خاندان والوں کو کہا جا رہا ہے اور مرد کے خاندان والوں کو کہ تم آڑے نہ آؤ، بلکہ اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں کرنے دو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو اس مرد کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی تو تھی لیکن اب نہیں ہے، تم نے طلاق دے دی ہے، اب تم اس کے آڑے نہ ہو، اور اس کو کسی اور سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو تمہیں روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں اس میں آ گئی۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تم میں ایمان لائے اور آخرت پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اب جو رضاعت کے قوانین وہ بیان ہو رہے ہیں، اور جو بچے والی عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 برس مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو دودھ پلانے کی مدت مکمل کرنا چاہتی ہیں۔ 24 مہینے یہ رضاعت کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ نہیں پلانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اتنا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لڑکے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا اور کپڑا فراہم کرے دودھ پلانے والی ماں کو، یعنی اگر وہ اس کی زوجہ ہے تب بھی اور اگر طلاق یافتہ ہے تب بھی۔
بالمعروف، معروف کے دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہیں نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو بچے کی وجہ سے اور نہ ہی باپ کو بچے کی وجہ سے. یعنی بچے کی وجہ سے نہ ماں کو بلیک میل کیا جائے گا اور نہ باپ کو بلیک میل کیا جائے گا، بلکہ معروف طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. وعلی الوارث مثل ذلك، یعنی ایک غریب آدمی ہے، اس کی ٹوٹل تنخواہ 10,000 ہے اور ماں خرچے کا دعویٰ کر دے کہ میرے بچے پر 20,000 روپے خرچہ آ رہا ہے، تو وہ کہاں سے دے گا؟ تو نہ باپ کو بلیک میل کیا جائے گا اور نہ ماں کو بلیک میل کیا جائے گا. وعلی الوارث مثل ذلك، اور جو وارث ہیں ورثاء ہیں ان پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے. ایک شخص ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کے بچے ہیں اور وہ دودھ پی رہے ہیں، تو جو اس مرد کے ورثاء ہیں ان کا پھر یہ کام ہے کہ وہ اس بچے کی خبر گیری کریں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اور اگر یہ ہماری تو 7:30 ہے نا، اگر وہ دونوں چاہیں کہ دودھ چھڑائیں، ان تراضٍ آپس میں مشورے، آپس کی رضامندی، منہما وتشاورن اور مشاورت سے، فلا جناح علیہما، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ماں باپ دونوں مشورہ کر لیں کہ بچے کا دودھ چھڑا دینا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ کسی دایا کے ذریعے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عرب جاہلیت میں یہ عام رواج تھا کہ دودھ پلانے والی جو دیگر خواتین تھیں ان کے ذریعے اپنے بچوں کو دودھ پلایا جاتا تھا اور ان کو اس کی اجرت دی جاتی تھی. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم آپس میں ان کو جو دینا دلانا ہے وہ مقرر کر لو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی جو رضاعت ہے یہ اتنی اہم ہے. یعنی کسی دایا سے آپ نے بچوں کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی اور اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے اس رضاعت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ یہ رشتہ قائم کر دیا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہے. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، وہ لوگ جو تم میں مر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں اپنے پیچھے عورتیں، اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ اپنے بارے میں 4 مہینے اور 10 دن تک صبر کریں، یہ ان کی عدت ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب یہ عدت مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ عورتیں اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں معروف کے ساتھ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. یہ یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیے جو کواری لڑکی ہے نا، وہ اپنا نکاح کرنے کا اختیار نہیں رکھتی. اس کا نکاح اس کے ولی نے کرنا ہے. وہ ولی باپ ہو سکتا ہے، وہ چچا ہو سکتا ہے، وہ بڑا بھائی ہو سکتا ہے. لیکن ایک عورت جب ایک دفعہ نکاح میں آ جائے، پھر وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق اسے ہو جائے یا وہ خلا لے لے، اب وہ اپنے نکاح کی خود ذمہ دار، یعنی خود مختار ہے. اب وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، وہ اب کسی سے اس کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ مدت پوری ہو جائے اور وہ خواتین اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں تو تمہیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اب وہ خود مختار ہے، آزاد ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے لیے کچھ بھی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی عورتوں کو نکاح کا پیغام پہنچا دو اشارے کنائے میں، یا اپنے دل میں یہ بات پوشیدہ رکھو. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، اللہ جانتا ہے تم ضرور ان عورتوں کا ذکر کرو گے یا ان سے اس بات کا ذکر کرو گے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن خفیہ وہ نہ کرو. جو خفیہ مراسلت ہے نا وہ نہ کرو. ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ معروف بات کرو. ولا تعظموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کا عزم اس وقت تک نہ کرو حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. عدت چاہے طلاق کی صورت میں ہو، عدت چاہے بیوگی کی صورت میں ہو،
جب تک کہ وہ پوری نہیں ہوگی عورت کا نکاح دوسرے مرد سے نہیں ہو سکتا۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، کہ تمہارے جی میں اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے تو اللہ اسے جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے چھوا ہی نہیں ہے، یعنی ان کی رخصتی نہیں ہوئی، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا، ومتعوہن، ان پر کچھ خرچ کر لو، علی الموسع قدر، جس کو وسعت دی اللہ تعالیٰ نے، قدرہ، تو وہ اپنے موافق، وعلی المقتر قدر، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے موافق، متاعا بالمعروف، معروف کے مطابق خرچ کرو۔ ایک نکاح ہوا مرد اور عورت کے درمیان، لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو پھر مہر نہیں ہے، پھر مرد کو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ دے دلا سکتے ہو، جو مالدار ہے زیادہ دے سکتا ہے، جو غریب ہے کم دے سکتے ہے، تو جو جتنا دے سکتا ہے وہ دے دے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم رخصتی سے پہلے عورت کو طلاق دے دو اور تم نے مہر مقرر کیا ہوا ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا مہر تمہیں اسے دینا ہوگا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، سوائے اس کے کہ عورت اپنا پورا مہر معاف کر دے، یا مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے وہ سارا مہر دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم مرد درگزر کرو گے تو یہ قریب ہے زیادہ تقویٰ کے، یعنی تم پورا مہر اگر دے دو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اب دیکھیں نکاح اور جو طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، اس سے تو دشمنیاں پڑ جاتی ہیں نا خاندانوں میں، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ان طلاق کے مسائل میں بھی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں رواداری اور فضل یہ نہ بھولو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ بھولو، بلکہ حسن سلوک سے کام کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے تمہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ والی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ صحابہ کرام سے اس پہ جو زیادہ منقول ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ میدان جنگ میں بہت اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تم ایک جگہ ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سواری پر بھی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن میسر آ جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی ازواج کے بارے میں کہ 1 سال تک انہیں گھروں سے نہ نکالا جائے۔ ایک طرف عورت کو کہا کہ وہ کم از کم 4 مہینے 10 دن تک صبر کرے، دوسری طرف مرد کو کہا گیا کہ اس کے بارے میں وصیت کر جاؤ کہ 1 سال تک اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، اس کا کھانا کپڑا، اس کی ضروریات پوری کی جائے، تاکہ وہ بیچاری پریشان نہ ہو جائے عدت کے فوراً بعد۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر وہ خود باہر نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا، جو وہ اپنے بارے میں کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف، معروف کے مطابق، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور طلاق یافتہ عورتوں کے واسطے ہے کہ ان کو خرچ دیا جائے حق کے مطابق، حقاً علی المتقین، معروف کے مطابق، اور یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے دیکھا نہیں، اب یہاں بنی اسرائیل کا ایک اور ہلکا سا ذکر شروع ہو گیا، شریعت کا چیپٹر بند ہو گیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے اور ان کی تعداد ہزاروں تھی لیکن وہ موت سے ڈر رہے تھے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔
یہ غالباً اشارہ ہے بنی اسرائیل کے اس دور کی طرف جو وہ صحرا میں جو ہے وہ صحرا نوردی کر رہے تھے، 40 سال تک وہ صحرا میں بھٹک رہے تھے اور ایک پوری نسل ان کی ختم ہو گئی، تو موت سے یہ مراد ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں بنتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ دگنا کر کے اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اسے دے گا۔ واللہ یقبض، اللہ تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، تم نے کیا نہیں دیکھا ایک گروہ کو، ایک جماعت کو بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، لہم ابعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، نقاتل فی سبیل اللہ، اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، تو پیغمبر نے کہا کہ توقع یہ ہے کہ جب تم پر قتال نہ فرض ہو جائے گا تو تم قتال نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا ہم کیوں قتال نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں تو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے نکالا گیا ہے، فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، وہ سب کے سب منہ موڑ گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے اپنے قول پر قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا انا یکون له ملک، پہلے کیا کہتے تھے ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، اب جب اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا تو کہتے ہیں اس کو کیوں بادشاہ بنا دیا۔ انا یکون له ملک علینا، یہ ہم پہ کیسے حکومت کرے گا، ونحن احق بالملک، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، من اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، ہماری نفسیات اور ان کی بالکل ملتی تھی۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اسے علم میں بھی تم پر فضیلت دی ہے اور جسمانی طور پر بھی وہ تم میں سب سے اچھا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکی، کہ اس کی جو ملک ہے، اس کی جو حکومت ہے، اقتدار ہے، اس کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ تمہارے پاس ایسا صندوق آئے گا جس میں تمہارے لیے سکون، سکینت کا سامان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور اس میں وہ بقایا جات ہیں، وہ تبرکات ہیں جو چھوڑے تھے آل موسیٰ نے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اسے اٹھائے رہیں گے فرشتے۔ تورات کی جو اصل کاپی تھی نا، نسخہ تھا، اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کا عصا، یہ انہوں نے ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا، تو ان پر جب در پہ حملے ہو گئے نا، تو وہ صندوق جو ہے وہ ان سے اٹھا لیا گیا، اور یہ پھر بڑے پریشان رہے اس پر اور تلاش کرتے رہے اسے۔ تو جب طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تو اللہ نے کہا کہ اب تمہیں وہ دوبارہ مل جائے گا، اور یہ اس کی حکومت کی نشانی ہوگی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب طالوت چلا اپنے لشکروں کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت نے اپنی فوج سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو بغیر پیے اس سے گزر گیا وہ میرا ساتھی ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے چلتے چلتے کسی نے اپنے مٹھی میں تھوڑا سا پانی لے کر چلو میں پی لیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سیراب ہو کر پیالے سے اور کسی اور چیز سے پانی نہیں پینا۔ یہ ان کو ذرا آزمایا جا رہا تھا کتنے ٹرینڈ ہیں، کتنے ڈسپلن ہیں، یہ کتنا ان کے اندر قوت برداشت ہے، حکم کتنا مانتے ہیں۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، لیکن سب نے پانی پی لیا اور بہت تھوڑے ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، جب وہ پار کر گئے اس دریا کو، ہوا والذین آمنوا معہ،
وہ اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان والے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو کہتے ہیں کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ڈسپلن نہیں تھے نا، منتشر تھے، حکم ماننے والے نہیں تھے۔ جیسے ہی لشکر دیکھا انہوں نے جالوت کا تو گھبرا گئے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ایسے تھوڑے گروہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، پس جب ٹاکرا ہوا ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے دعا کی اللہ اپنی طرف سے صبر کا ہم پر فیضان کر دے، صبر ہم پر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر شکست دی انہوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اس لشکر میں ایک نوجوان سرواہا موجود تھا، اور وہ داؤد علیہ السلام تھے، جو بیسیکلی ایک چرواہے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست قوت بازو دی تھی اور اتنی زبردست ان کے پاس طاقت تھی کہ انہوں نے تاک کر نشانہ مارا، اور جالوت جو کہ لوہے میں غرق تھا وہ اس کے بالکل ماتھے پر لگا اور وہیں وہ ڈھیر ہو گیا، اور اس سے وہ ابھر کر سامنے آ گئے، اور پھر طالوت علیہ السلام نے ان کو اپنا جانشین بنا لیا، اور اس طرح داؤد علیہ السلام کو یہ ملک عطا ہوا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ملک عطا کیا، والحکمہ، اور حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے جو چاہا علم دیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور اس طرح اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے انسانوں کو بعض کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد پھیل جائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تو بہت زیادہ فضل والا ہے ان جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔